اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم حدیث بیان کرنے لگے ہیں وہ کتاب الجہاد سے ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے بارے میں بیان ہے۔ یہ حدیث 2872 ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر ان حمید ان انس قال انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ حمید نے یوں کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی تھی۔ پھر ایک دیہاتی نوجوان قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بات بڑی شاک گزری، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی نہ کبھی اسے وہ نیچے گراتا ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اونٹ گھوڑے کا نام وغیرہ رکھنا وہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اونٹنی کا نام تھا۔ اور پھر یہ کہ ہے کہ دنیا میں بڑھنے والی جو چیزیں مغرور ہونے والی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن نیچا دکھاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ دوسری حدیث جو ہم بیان کریں یہ جہاد میں عورتوں کے بارے میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2882۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا بشر بن مفضل حدثنا خالد بن ذکوان عن ربیہ بنت معوذ۔ ربیہ بنت معوذ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے تو ہم مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتے تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور جو لوگ شہید ہو جاتے تھے انہیں اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے موقع پر عورتیں بھی اگر چاہیں تو وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں۔ وہ جہاد اول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے، اور لیکن باقی خدمات کے لیے بھی عورتیں جہاد میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بیان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں سرحد پر ایک دن پہرا دینا اس کا کتنا ثواب ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2892۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو اور دشمنوں سے صبر میں زیادہ رہو اور مورچے پر جمے رہو، آخر ایک آیت تک۔ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابو النضر ہاشم بن قاسم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے سہیل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرحد پر یا چوکی پر پہرے کی خدمت جس کو سونپی جائے اور وہ اسے بخوبی انجام دے تو اس کا نام بھی مجاہدین میں ہی لکھا جاتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے، جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اب اگلی حدیث جو ہم بیان کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جنگ میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا۔ حدیث کا نمبر ہے 2903۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، اور ان سے سہل بن سعدی نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ کے آگے کے دان شہید ہو گئے، تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ
اس کی راکھ سے آپ کے زخموں پر اس کو لگایا جس سے خون آنا بند ہو گیا. خود جو ہے اس میں اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو فوجی جنگ کرتے وقت سر پہ پہنتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ خود اتر کے لگی اور اس سے ان کا جو چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا. اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ پیغمبر بھی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں اور ان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچی اور بہت زیادہ آپ زخمی ہوئے. لیکن یہ بھی بات بتائی گئی اس حدیث میں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنے کے لیے تیار تھیں. کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ نے ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی اور ان کا خیال رکھا تھا. اور جب شہید لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا اٹھا کے عورتیں مکہ بھی لے جاتی تھیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.